السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس میں ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب غور کریں کہ رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، لیکن ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں وہ ہستی تشریف لائی جن پر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ تو آپ خود اس مہینے کی اہمیت کو پہچان لیں کہ اس مہینے کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ قرآن پاک کا نزول جن پر ہوا وہ اسی مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر حکم فرمایا کہ میں نے آپ پر احسان کیا ہے، یعنی آپ لوگوں پر احسان کیا ہے کہ میں نے آپ میں اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم۔ ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک من اللہ کا احسان ہے، علی المؤمنین مومن لوگوں پر، ایمان والوں پر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا ایمان والوں پر احسان ہے، اذ بعث فیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بھیجا، رسولا من انفسہم، یعنی انہی میں سے رسول بھیجا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے ایک بہت بڑا احسان اور انعام الہی ہے۔ تو پھر اس کا ذکر کرنا اور ان کی اس آمد پر خوش ہونا، یہ پھر آپ خود سمجھیں کہ اتنے بڑے احسان پر خوش ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کتنا بڑا اچھا کام ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد خود فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ فرماتے ہیں اور وَأَمَّا بِنِعْمَتِ، اور جو آپ کے پاس اللہ کی نعمت ہے، رب کا، آپ کے رب کی، فحدث، پس اس کو بیان کرو، اس کا چرچا کرو، لوگوں کو بتاؤ۔ تو لہٰذا یہ جو میلاد شریف ہم کہتے ہیں، عید میلاد النبی، یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو اللہ کی بہت بڑی نعمت اور احسان کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ تو اللہ کا احسان ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، صورت میں، اور ہدایت کا سرچشمہ ہمارے لیے عطا ہوا۔ تو اس احسان پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس احسان پر ربیع الاول میں جو غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈال کے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اخلاق، آداب
اور عادات پیدا کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، یہ سب عظیم کام ہیں اور ان کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر ہے۔ تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ربیع الاول میں تشریف لائے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف یا ان کے بیان میں یا ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے اگر کوئی شخص ان چیزوں کا سہارا لے جو شریعت سے باہر ہوں تو پھر وہ ثواب کی بجائے گناہ حاصل کرے گا، کیونکہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں اور ساتھ آپ گانے گاتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ غیر شرعی ہیں، تو پھر آپ گناہ کماتے ہیں، ثواب آپ کا چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کرے بندہ وہ کام کرے جو شریعت اجازت دیتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں اور ان کے اوصاف بتائیں، ان کی ولادت سے لے کر دنیا میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے پورے اوصاف، حالات اور ہر ادا کو لوگوں میں بسائیں، رچائیں، بتائیں، تو ماشاء اللہ یہ تو بہت بڑی عظمت والا کام ہے، تاکہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنا لے اور ان کا کردار رسولی ہو جائے۔ اسی سے ہی پھر چھٹکارا ممکن ہے اور دنیا اور آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا تھے جن کا نام ابو لہب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سخت ترین دشمن تھے۔ ان کی ایک لونڈی تھی جن کا نام صوبیہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ دوڑی ہوئی ابو لہب کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر لڑکا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوش ہوا اور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ صوبیہ جا، میں نے آج تم کو آزاد کیا۔ سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ابو لہب جو تھا کتنا دشمن تھا، سخت قسم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دنیا سے رخصت ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا، تو وہ دیکھا کہ وہ برے حال میں ہے، اللہ کے عذاب میں ہے۔ پوچھا کہ کن کن عذابوں کا سامنا کرتا رہا ہے، تو ابو لہب نے کہا کہ وہ بے شمار عذاب ہیں جو اللہ کے اسے ملتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس انگلی سے جس سے میں نے صوبیہ کو کہا تھا کہ آج تو آزاد ہے، جب اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خبر سنائی تھی، اس انگلی سے مجھے پانی ملتا ہے جس سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، باقی مکمل طور پر میں عذاب میں رہتا ہوں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، غور کریں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک انگلی کے اشارے سے جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، وہ انگلی کا اشارہ اسلام پر نہ ہونے پر بھی اسے فائدہ دے رہا ہے، تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو آپ غور کریں کہ ابو لہب مسلمان نہیں تھا،
وہ اسلام کا دشمن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا تھا، حالانکہ سکا چچا تھا، لیکن وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اسی حالت میں گیا، لیکن اس کی جو انگلی تھی جس سے اس نے اشارہ کیا تھا اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کا، وہ انگلی اس کو فائدہ دیتی ہے اور اس کو پانی ملتا ہے، وہ سکون پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس انگلی سے اشارہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت پر خوشی کا۔ تو یہ خوشی کا اشارہ اسی چیز کی دلیل ہے کہ خوشی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جو بندہ کرتا ہے وہ اس کا سکون پاتا ہے، یعنی اس کو سکون ملتا ہے، نہ صرف سکون اس کو یہاں ملتا ہے بلکہ دائمی سکون ہوتا ہے۔ قبر کے بعد بھی، قبر میں بھی اسے اس کا اجر ضرور ملتا ہے، لیکن اگر اس کا یہ خوشی کا سما شریعت کے مطابق ہو۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یعنی ربیع الاول میں سیرت النبی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو دوسروں کو بیان کر کے دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اصل میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم ہوا نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یعنی لوگوں کو بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جاؤ، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور پھر اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ ہے ہی غفور، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں سے ان کی نسبت سے ہم اس دنیا میں فائدہ پاتے ہیں، آخرت میں بھی، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض نہ کریں، دیکھیں نا، اور درود پیش نہ کریں۔ نماز میں ہم جب اتحیات تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم وہاں پر کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات وطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی، یہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ پر اللہ کی رحمت بھی ہو، برکتیں بھی ہوں۔ تو یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اور برکت سے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو سلام ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھے سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے زندہ فرماتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کتنے بندے ہر وقت سلام کرتے ہیں، اور دنیا میں ایک جگہ جب نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے دوسری جگہ شروع ہو جاتا ہے، پھر ادھر ختم ہوتا ہے تو آگے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پوری دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر رہا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت
زندہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے سلام کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آپ پڑھیں گے کہ جب سلام کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کا جواب دو۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور پھر بندہ جب درود پڑھتا ہے، جو درود ابراہیمی ہم قرآن نماز میں پڑھتے ہیں، تو وہ درود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ ربیع الاول شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت پر، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، یعنی مومنوں پر اللہ کا احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، تو بعض لوگ اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہم پر احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو وہ نفل پڑھتے ہیں شکرانے کے۔ اگر کوئی شخص روزانہ رات کو کم از کم 10 نفل ہی پڑھ لے شکرانے کے، تو اسی طرح اگر جو زیادہ کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ نفل شکرانے کے پڑھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا اور ہدایت کے دروازے کھول دیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو درود پاک پڑھتا ہے، حدیث میں ہے کہ وہ درود بندے کا پڑھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام بھیجتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مہینہ درود و سلام کا مہینہ ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، یعنی آپ ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو یہ تعظیم جو ہے بہت بڑی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور اللہ کا احسان ہے ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شکرانے کے نفل ہر صورت بندے کو پڑھنے چاہیے۔ تو یہ مہینہ آپ اسی بات پر گزاریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کریں درود و سلام پڑھ کے، اور اللہ کا احسان جو ہم پر ہے، نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اس کا شکریہ ادا کریں نوافل پڑھ کر، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔